بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، خطبہ مسونہ کے بعد سورہ لقمان کی 14 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اسی تلاوت کی ہوئی آیت کریمہ کی روشنی میں آج کی اس جمعہ کے خطبے میں ماں باپ کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے ہمیں ظاہری اور باطنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور فرمان الہی کے مطابق وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو. کتنی نعمتیں ہیں ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا ہے. انہی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت کی شکل میں اللہ رب العالمین نے والدین کو عطا کیا ہے. ماں باپ کا مقام، ان کا مرتبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ
वफ़िसालुहु फ़ी आमैन। हमने इंसान को उसके वालिदैन के मुतालिक एहसान करने का हुक्म दिया है, वसीयत की है कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें, अच्छा बर्ताव करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे उस कैफियत का जिक्र किया है और उस हालत का जिक्र किया है, उस परेशानी का जिक्र किया है जो माँ हालत हमल में झेलती है, परेशानी और तकलीफ को बर्दाश्त करती है। उसकी तरफ इशारा किया है, हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन। अब गौर करें कि माँ ने उसे थक थक कर कमजोरी पर कमजोरी बर्दाश्त करके कमजोरी की हालत में उसे अपने पेट में उठाए रखा। ये कोई मामूली चीज नहीं है। जो साहिब औलाद हैं बखूबी इसका अंदाजा कर सकते हैं कि अय्याम हमल में एक माँ को अपने बच्चे के लिए कितनी तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। अगर अभी एक जेब में आपके सिर्फ 100 ग्राम 200 ग्राम एक पाव अगर रख दिया जाए और कहा जाए आप जाकर के अमीनाबाद से घूम आइए, बड़ी तकलीफ महसूस करेंगे। अजीब सी कैफियत महसूस होगी कि जो है 100 ग्राम का या 200 ग्राम का या एक पाव आधा किलो का सामान आपने जेब में रख लिया है तो अजीब सा महसूस होगा, बड़ी तकलीफ होगी। आप गौर करें कि माँ 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो का बच्चा अपने पेट में लिए हुए वो 9 महीने तक चलती रहती है, तो कमजोरी पर कमजोरी की हालत होती है, तकलीफ पर तकलीफ बर्दाश्त करती है और इस हालत में अपने बच्चे को अपने पेट में उठाए हुए होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन, कि उसकी माँ ने कमजोरी पर कमजोरी बर्दाश्त करते हुए और तकलीफ पर तकलीफ बर्दाश्त करते हुए उसको अपने पेट में उठाए रखा। वफ़िसालुहु फ़ी आमैन, और 2 साल में उसको दूध छुड़ाया, यानी 2 साल तक वो उसका दूध पीता रहा, यानी खून बशक्ले दूध वो बच्चा पीता रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया कि अनिश्कुरली, इसलिए तुम मेरा शुक्रिया अदा करो क्योंकि खालिक मैं ही हूं, तो पहले आप मेरा शुक्रिया अदा करो। वही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करने का हुक्म दिया कि अनिश्कुरली वली वालिदैक, मेरा शुक्रिया अदा करो और अपने वालिदैन का, अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि हमल से लेकर के, मां के पेट से लेकर के और वज़ाए हमल के बाद और बड़े होने तक उनकी बेशुमार कुर्बानियां हैं जिन्हें आप शुमार नहीं कर सकते हैं। बहुत से एहसानात हैं। आपकी तकलीफों को उन्होंने अपनी तकलीफ समझा, आपकी परेशानियों को उन्होंने अपनी परेशानी समझी, तो इसलिए जरूरी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं वली वालिदैक, और अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करो। उसके बाद इसी आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत ही लतीफ अंदाज में धमकी भी दे दी। आप गौर करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस जुमले में एक धमकी है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इलैयल मसीर, मेरी तरफ पलट कर आना है। क्या मतलब है? मतलब यह है कि अगर इस नेमत पर आप मेरा शुक्रिया अदा नहीं करते हो, अपने माँ बाप का शुक्रिया नहीं अदा करते हो, उनकी नाफरमानी करते हो, उनकी इताअत नहीं करते हो, उनके साथ जुल्म और ज्यादती करते हो, तो समझ लो इलैयल मसीर, मेरे पास आना है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में आप चले गए हैं, आप आजाद हैं, अब दोबारा आपकी मौत नहीं आएगी, आपसे हिसाब किताब नहीं होगा। ये धमकी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है। जैसे हम और आप करते हैं कि कभी बच्चे को बुलाते हैं और अगर वो नहीं आता है, चला जाता है कोई गलती करके, और आप बुलाते हैं, आपके बुलाने पे नहीं आता है, तो आप कहते हैं ठीक है शाम को घर आओगे। तो क्या मतलब है? मतलब ये है कि अभी इस वक्त जो गलत काम कर रहे हो उससे बाज नहीं आ रहे हो, या फिर बुलाने पे नहीं आ रहे हो, तो शाम को आओगे तो फिर तुम्हारी खैरियत ली जाएगी, उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां ये धमकी दी है कि इलैयल मसीर, मेरी ही तरफ पलट कर आना है। हाज़रीन गिरामी, और एक दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन के उस उम्र का भी जिक्र किया है जिस उम्र में
والدین ہمارے ماں باپ ہماری خدمت کے زیادہ محتاج ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ حکم دے دیا ہے کہ تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگر تمہاری موجودگی میں دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو ان کو اف تک نہ کہو، یعنی کسی ایسی بات پر جو بات آپ کو ناگوار گزر رہی ہو، پسند نہ آ رہی ہو ماں باپ کی بات، تو اس پر آپ کو اف یعنی اتنا بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ ماں باپ کے سامنے کوئی بھی ظاہر سی بات ہے، بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے، اچھی باتیں بھی خراب لگنے لگتی ہیں، دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا ہے، اعضاء و جوارے کام نہیں کرتے ہیں، تو جب اس عمر کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکو نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بھلی بات کیا کرو، اچھی بات کیا کرو، محبت سے ان سے بات کیا کرو، اور واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور محبت سے ان کے سامنے جھک جایا کرو، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار تو میرے والدین پر ایسے ہی رحم فرما جس طرح سے بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی ہے۔ بچپن میں آپ جانتے ہیں ماں باپ کس لاڈ و پیار سے پرورش کرتے ہیں، ان کی تمنا اور آرزو کیا ہوتی ہے کہ میرا بچہ بڑا ہو جائے اور ترقی کرے، عمر اس کی دراز ہو، ایسے ہی آپ اس کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ تو ہمارے والدین پر ایسے ہی رحم فرما جیسے کہ بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی ہے۔ حاضرین گرامی، والدین کا کبھی حق پورا نہیں ہو سکتا ہے، آپ کتنا ہی خدمت کیوں نہ کر لیں اور یہ سمجھیں کہ میں نے ان کے جو احسانات ہیں ان کا بدلہ دے دیا۔ کبھی والدین سے کہیں کوئی چوک ہو جاتی ہے، کس طرح سے تان ہم کرنے لگتے ہیں، لیکن کبھی بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم ان کے احسانات کا بدلہ دے سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجزی ولد الوالدہ، یعنی کوئی بھی اولاد اپنے والدین کا بدلہ نہیں دے سکتی ہے الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ، الا یہ کہ اپنے والدین کو وہ غلام پائے اور پھر خرید کر آزاد کر دے۔ آپ بتائیے، اور ایک روایت ہے جس میں ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے اور ایک یمنی شخص اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ یمنی آدمی اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہے۔ دیکھیں بچپن میں بچے کو پیٹھ پر لے، پیٹ پر لے، کندھے پر لے بہت آسان ہے، لیکن بڑھاپے میں ماں باپ کو اپنی گود میں اٹھانا، شفقت سے اپنی پیٹھ پہ سوار کر لینا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ وہ یمنی آدمی طواف کعبہ کرا رہا ہے اور یہ شعر پڑھ رہا ہے انی لہا بعیرها المدلل اذ ازعرت رکابها لم ازعر، کہ میں اپنی اس ماں کے لیے تابع دار اونٹ کی سواری ہوں۔ جس طرح اونٹ ایک تابع دار فرما بردار اونٹ سواری کے کام آتا ہے، وہ طواف کعبہ کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی اس ماں کے لیے ایک تابع دار اونٹ کی سواری ہوں۔ جب سواریوں کو ڈرایا جائے تو میں ڈرنے والا نہیں ہوں کہ بدک کے اپنے اوپر جس کو سوار کیا ہے اس کو گرا دے، میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ طواف کعبہ کرا رہا ہے اپنی والدہ کو، اور اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ شاید کہ میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا۔ وہ یمنی آدمی
جو اپنی پیٹھ پر سوار کر کے اپنی ماں کو طواف کرا رہا تھا، کہہ رہا ہے کہ شاید کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. تو حضرت ابو بردہ بیان کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ماں کا حق ادا کر دیا؟ ارے ولادت کے وقت، زچگی کے وقت، جب تمہاری پیدائش ہوئی ہے، اس وقت ماں کو جو درد و تکلیف ہوئی ہے، اس میں جو ایک چیخ نکلی ہے، اس ایک چیخ کا بھی بدلہ آپ نے نہیں دیا. تو حاضرین گرامی، ماں اور باپ کی قربانیوں کا صلہ، ان کا بدلہ آپ دے ہی نہیں سکتے ہیں. اس لیے ہمیشہ ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو ہجرت سے بھی بہتر قرار دیا. بعض مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد سے بھی افضل قرار دیا. ایک روایت ہے جس میں ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں انی جئتک ابایعک علی الہجرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس آیا ہوں اس لیے کہ ہجرت پر میں آپ سے بیعت کروں. ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے میں آیا ہوں. اور ہجرت بہت ہی مقدس عمل ہے، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے کہ اسلام کے لیے، دین کے لیے اپنے گھر بار کو، وطن کو، اپنے اعزاء و اقارب کو چھوڑ کر کے جو ہے چھوڑ دینا، چلے جانا. تو یہ ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں. لیکن اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ذکر کیا وَلَقَدْ تَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ، لیکن میں نے اپنے ماں باپ کو روتے ہوئے چھوڑا ہے. جب میں وہاں سے ہجرت کے لیے نکلا ہوں تو میرے ماں باپ رو رہے تھے، ان کی آنکھیں اشکبار تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا ارجع الیہما فاضحکہما کما ابکیتہما، کہ واپس چلے جاؤ، واپس جاؤ اور ایسے ہی ہنساؤ جیسے تم نے ان کو رلایا ہے. اب غور کریں کتنا اونچا مقام ہے ماں باپ کا. اور ماں باپ کی رضا اگر ہے، ماں باپ اگر خوش ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس میں خوش ہوتا ہے. اگر ماں باپ کی ناراضگی ہے تو ہم خوب عبادت کرتے رہے، اللہ رب العالمین کی رضا ہم حاصل نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین، کہ رب کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، ان کی خوشنودی میں ہے. وَسُخْطُهُ فِي سُخْطِهِمَا، اور اللہ کی ناراضگی، رب کی ناراضگی ان دونوں کی ناراضگی میں ہے. اور ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، کہ 3 قسم کے لوگ ایسے بد نصیب ہوں گے جن سے اللہ رب العالمین بہت زیادہ غضبناک ہوگا، ناراض ہوگا، ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. اور انہیں میں سے ایک شخص ہوگا العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا. والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، اور مردوں کی دوسری وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، والدین کی نافرمانی کرنے والا، اور وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے. والدیوس، اور دیوس آدمی، دیوس کہتے ہیں جو اپنے گھر کے اندر بے حیائی دیکھے، غلط کام دیکھے اور اس سے اپنے گھر والوں کو منع نہ کرے، اس فحاشی سے، برائی سے منع نہ کرے، ایسا شخص دیوس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسے بد نصیب لوگ ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین رحمت کی نظر سے ایسے لوگوں کی طرف دیکھے گا نہیں. حاضرین گرامی، لیکن ایک چیز یہی واضح ہو جانا ضروری ہے کہ والدین کی اطاعت پیش آنا ضروری ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی تو ناک ہی کٹ گئی، رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، ایسے شخص کی ناک کٹ گئی، اس شخص کی ناک کٹ گئی، اس شخص کی ناک کٹ گئی. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، یعنی وہ ذلیل خوار ہو گیا، رسوا ہو گیا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ من یا رسول اللہ، کون بد نصیب ہے؟ تو آپ نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما ولم يدخل الجنہ، کہ جو شخص اپنے والدین کو بڑھاپے میں پا جائے، اور چاہے ایک کو پائے یا دونوں کو پا جائے، اور ان کی خدمت کر کے پھر جنت کا مستحق نہ ہو، جنت نہ حاصل کر لے، تو ایسا شخص ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا، اس کی تو ناک ہی کٹ گئی. یہ تو ضروری ہے. لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی
تو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے، چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ اتنا اونچا مقام ہے، لیکن اگر شرک کرنے کا حکم دے، بدعات کرنے کا حکم دے، کفر کی طرف مائل کرے، غلط کاموں کی طرف رہنمائی کرے، کسی کی طرف ظلم، کسی کے پر ظلم و زیادتی کرنے پر آپ کو مارے آبادہ کرے، تو آپ جان لیں کہ اس وقت ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، کہ اللہ کی معصیت میں اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر کسی مخلوق کی جو ہے اطاعت وہاں جائز نہیں ہے۔ بلکہ ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لاتے ہیں، آپ غور کریں، ایمان لاتے ہیں تو یہ اپنی ماں کے بڑے فرما بردار تھے، بہت زیادہ مطیع و فرما بردار تھے، بہت مانتے تھے۔ تو ان کی ماں چونکہ ایمان نہیں لائی تھی تو انہوں نے کہا سعد میں یہ کیا نئی چیز دیکھ رہی ہوں تمہاری طرف سے، دین سے پھر گئے ہو، اگر تم اپنے دین سے باز نہیں آتے ہو تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی اور بھوکی مر جاؤں گی، تمہاری وجہ سے لوگ تمہیں تانا دیں گے کہ سعد اپنی ماں کا قاتل ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھاتے ہیں، مانتی نہیں ہے، پیار سے سمجھاتے ہیں، نہیں مانتی ہے، وہ بھوک ہڑتال شروع کر دیتی، ایک دن گزر جاتا ہے، 2 دن گزر جاتا ہے، 3 دن گزر جاتا ہے، ماں بھوکی ہے اور فرما بردار بیٹا دائرہ اسلام میں آ چکا ہے، اسلام کی وجہ سے وہ بھوکی ہے، جان دینے کے در پہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ماں کا یہ عزم دیکھ لیتے ہیں کہ میری ماں تو واقعی بھوکی مر جائے گی، تو بڑی ہی استقامت کے ساتھ، بہت ہی ثبات قدمی کے ساتھ اور صاف طور میں یہ اعلان کرتے ہیں یا امہ، اے میری امی جان، واللہ تعلمین لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا ما تركت دینی هذا لشيء فان شئت فكلي وان شئت لا تاكلي فاكلت۔ کہتے ہیں میری امی جان، آپ ایک جان کی بات کر رہی ہیں، دیکھیں فرما برداری تھی لیکن چونکہ اللہ کی معصیت کا حکم دے رہی تھی تو اس پر ڈٹ جاتے اور کہتے ہیں کہ اے میری امی جان کہ لو كانت، اللہ کی قسم، لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا، ایک جان کی آپ بات کرتی ہیں، اگر آپ کے پاس 100 جانیں ہوتی اور میرے سامنے ایک ایک کر کے آپ کی 100 جانیں نکل جاتی تو ما ترکت دینی ھذا لشیء، تو کسی وجہ سے میں اپنے اس دین کو ترک کرنے والا نہیں ہوں، اس دین کو میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں، جو سیدھا راستہ مجھے مل گیا ہے، جو دین مجھے ملا ہے وہ میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ فَإِن شِئْتِ فَكُلِي وَإِن شِئْتِ لَا تَأْكُلِي، اگر تم چاہو تو کھاؤ اور اگر آپ چاہیں تو نہ کھائیں۔ فَأَكَلَتْ، جب انہوں نے دیکھا کہ بیٹا اپنے اس دین پر پوری ثبات قدمی کے ساتھ جمع ہوا ہے اور اسے بدلنے والا نہیں ہے، تو پھر انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیا جا رہا ہو ماں باپ کی طرف سے تو اس وقت ان کی اطاعت نہیں ہوگی، لیکن ایک بات یاد رہے کہ اللہ رب العالمین نے پھر بھی دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے صاف طور سے بیان فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، اور اسی آیت کے بارے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ یہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ جب تمہارے والدین تمہیں شرک کرنے کا حکم دے، یعنی میرے ساتھ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دے، جس لا علمی میں ان کو علم نہیں ہے اس بات کا، تو فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت نہ کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تمہیں میرے ساتھ شرک کرنے کا علم دے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تم ان کی اطاعت نہ کرو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا،
लेकिन दुनियावी मामलात में अगरचे वो शिर्क पे है, कुफ्र के है, तो दुनियावी मामलात में उनके साथ भलाई का मामला करो। भाई खाने की जरूरत है, पीने की जरूरत है, रहने की जरूरत है, दवा इलाज की जरूरत है, तो दुनियावी मामलात में उनके साथ भलाई का मामला करो। तो हाज़रीन गिरामी, इससे मालूम ये होता है कि कोई भी हो, अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी का हुक्म दिया जाता है तो उस वक्त उसकी इताअत नहीं की जाएगी। हाज़रीन गिरामी, माँ और बाप, क्योंकि ये लंबा मौजू है, लेकिन एक बात और मैं जिक्र करके कि माँ बाप की खिदमत का सिला जो आखिरत में है, दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी कभी सिला इस तरह से दे देता है जो एक नजीर बन जाती है। आपने पढ़ा होगा और बारहा सुना होगा गार वालों के बारे में, जो मुत्तफक अलैह रिवायत है। गार वालों के बारे में अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी है कि इख्तिसार के साथ मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूं कि 3 लोग बनी इसराइल में से सफर पे निकले और आंधी और तूफान आ गया, जिसकी वजह से एक गार में तूफान से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए वो लोग पनाह ले लेते हैं। इत्तेफाक ऐसा होता है कि एक बड़ा सा पत्थर आकर के लुढ़कते हुए गार के मुंह पे रुक जाता है और गार का मुंह ही बंद हो जाता है। उस वक्त कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई नहीं देख रहा है। तीनों ये मशवरा करते हैं कि देखिए, अब कोई अच्छा अमल किया हो तो उस अमल का वास्ता दे करके उस अमल को वसीला बनाइए। आप यहां गौर करें, अपने अपने अमल को वसीला बनाने का जिक्र कर रहे हैं। किसी नबी, किसी वली, किसी पीर, किसी मुर्शिद, किसी का वसीला नहीं तलाश कर रहे। कह रहे हैं कि आपस में देखो, जो अच्छा अमल किया हो अल्लाह के सामने उसे पेश करो और उसके वसीले से, उसके वास्ते से अल्लाह ताला से दुआ मांगो, हो सकता है कि इस मुसीबत से नजात मिल जाए। 3 लोग थे, तीनों ने अपने अपने अमल का वसीला दिया। उन्हीं में से जो एक शख्स था वो खड़ा होता है। तीनों का मैं जिक्र नहीं कर सकता, वक्त नहीं है, लेकिन जो मेरे मौजू से जो बात ताल्लुक रखती है उसका मैं जिक्र आपके सामने कर देता हूं कि एक शख्स खड़ा होता है और अर्ज करता है कि इलाही आलमीन, तुझे मालूम है मैं बकरियां चराया करता था, मैं बकरियां चराया करता था और मेरा ये मामूल था कि बकरियां चरा कर लाता था तो दूध दो करके पहले अपने वालिदैन को, माँ बाप को पिलाता था और उसके बाद अपने बच्चों को पिलाया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि बकरियां चराते चराते मैं दूर निकल गया। जब घर वापस आता हूं तो देखता हूं कि मेरे वालिदैन सो चुके हैं। दूध में दूहता हूं और दूध लेकर के वालिदैन की सिरहाने खड़ा हो जाता हूं। इस वजह से उन्हें बेदार भी नहीं करता हूं कि नींद में खलल हो जाएगी, बूढ़े हैं, तकलीफ होगी। और मेरे बच्चे मेरे पैरों के बीच में बिलक रहे होते हैं, रो रहे होते हैं दूध के लिए, भूखे होने की वजह से। लेकिन दिल ये गवारा नहीं करता है कि मां बाप से पहले अपने बच्चों को मैं दूध पिला दूं। इलाही आलमीन, मैं सुबह तक दूध का प्याला लिए हुए अपने वालिदैन के सामने खड़ा रहा और जब वो बेदार हुए तो उन्होंने दूध पिलाया। इलाही आलमीन, अगर मेरा यह अमल तेरी रजा के लिए और तेरी खुशनुदी के लिए था तो इलाही आलमीन, तो पत्थर को इतना हटा दे कि आसमान नजर आ जाए। ऐसे तीनों लोग दुआ करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन पत्थर को हटा देता है, तीनों निकल जाते हैं। आप गौर करें, क्या हमारे और आपके अंदर इस तरह की सलाहियत, इतनी हिम्मत है कि बच्चे बिलक रहे हों, बच्चों को जरूरत हो और माँ बाप सोए हुए हों, उनके लिए हम खाने पीने की चीज लेके खड़े रहे और उनसे पहले अपने बच्चों को ना दें? इस तरह की नजीर मिलने वाली नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में भी खिदमत का सिला अता किया कि इस जैसी मुसीबत से जहां कोई देख नहीं रहा था, कोई मदद करने वाला नहीं था, गार का मुंह बंद है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई वहां पहुंचने वाला नहीं है, कैसे निकलते? तो उन्होंने अपने आमाल का वसीला दे करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ को कबूल की और उनको नजात दे दी। तो उनमें एक शख्स माँ की खिदमत करने वाला था, बाप की खिदमत करने वाला था। हाज़रीन गिरामी, तो माँ बाप का बड़ा ऊंचा मकाम है, उनके वो बहुत ही अजीम नेमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमारे और आपके लिए। इसलिए जिनके माँ बाप बाहयात हैं उनके लिए जरूरी है कि वो उसी तरह से खिदमत करें जैसा कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत करने का और उनके साथ उसने सलूक करने का हुक्म दिया है।
اور جن کے اس دار فانی سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا کرے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم